میں پہنچایا۔ انگریز توحید کا کام کر رہے ہیں، کیا بات ہے، صدقے جائیں دیوخانی فرقہ کی اس توحید پہ۔ اور پھر جلالی صاحب کو یہ طعنہ دے رہے تھے کہ آپ تو کہتے ہیں کہ توحید کا بانی انگریز ہے، وہ اس توحید کا بانی انگریز ہے۔ میں اس پہ بھی حوالہ جات پیش کرتا ہوں اور آپ کا منہ توڑتا ہوں انشاءاللہ العزیز۔ جلالی صاحب اس قسم کی توحید کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کا بانی انگریز ہے۔ اچھا پھر آگے سنیں، انگریزوں نے اس کتاب کو ہندوستان کے گوشے گوشے میں پہنچایا تاکہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں، وہ آپس میں لڑیں اور انگریز سکون کے ساتھ حکومت کرے، انگریز سکون کے ساتھ حکومت کریں۔ یہ غلغلہ نامی کتاب صفحہ نمبر 18 اور 19 سے آپ نے حوالہ جات سماعت فرمائے ہیں۔ یہاں سے آپ کو واضح طور پہ معلوم ہو گیا کہ تقویۃ الایمان نامی کتاب کو انگریز نے لکھوایا ہے، یہ انگریز کے کہنے پہ لکھی گئی ہے۔ یہ ایک پہلو ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ لکھوائی کیوں ہے انگریز نے یہ کتاب، کس وجہ سے انگریز نے یہ کتاب لکھوائی ہے؟ تو جو حوالہ میں نے ابھی پیش کیا ہے غلغلہ سے، اس میں واضح طور پہ یہ بات بھی موجود ہے کہ مسلمانوں میں سر پھٹول پیدا کرنے کے لیے، مسلمانوں کو لڑانے کے لیے، اسی طرح صفحہ نمبر 19 کے اوپر جو عبارت ہے یہاں پر واضح طور پہ موجود ہے کہ مسلمان آپس میں لڑیں، ایک دوسرے کو ماریں، فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہو جائیں اور انگریز آسانی کے ساتھ حکومت کریں۔ یہ دو حوالے غلغلہ سے ہو گئے اس بات کے اوپر کہ لکھوائی کیوں ہے انگریز نے۔ اسی طرح ایک اور حوالہ یہاں پر میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ میرے پاس دارالعلوم دیوبند نمبر ہے، دارالعلوم دیوبند نمبر، مکتبہ امام محمد سے یہ شائع ہوا ہے اور صفحہ نمبر 628 کے اوپر لکھا ہے۔ یہاں سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ جو انگریز کمیشن تھا مسلمانوں کو لڑانا، اور اس کتاب نے یہ کام کیا، مسلمان لڑے آپس میں، فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہو گئے۔ یہ ذرا آپ دیوخانی فرقہ کی گواہی سماعت فرمائیں۔ صفحہ نمبر 628 کے اوپر لکھتے ہیں کہ اس فکری اختلاف کا آغاز آج سے 150 برس پیشتر مولانا سید اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے زمانہ میں ہوا۔ جی یہاں پر انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اشارتاً یہ بات کی ہے کہ اس فکری اختلاف کا آغاز آج سے 150 برس پیشتر مولانا سید اسماعیل شہید اور مولانا فضل حق خیر آبادی کے زمانہ میں ہوا۔ آگے یہ بھی لکھا ہے مولانا خیر آبادی علوم عقلیہ کے امام، ادیب اور شعر و سخن کے ناقد تھے۔ یہ اختلاف مولوی اسماعیل دہلوی اور علامہ خیر آبادی کے زمانہ میں ہوا، اور یہ بدبخت جاہل امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزام لگاتے ہیں، ان کے خلاف بکواسیں کرتے ہیں۔ تمہارے بڑے کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی کی وجہ سے یہ اختلاف پیدا ہوا۔ یہ صفحہ نمبر 628 کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 630 کے اوپر لکھتے ہیں کہ رہی مولانا اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان، یہاں سے ذرا وضاحت کر رہے ہیں تقویۃ الایمان کے متعلق، رہی مولانا اسماعیل شہید کی تقویۃ الایمان تو یہ کتاب ہمیشہ سے ارباب بریلی اور بدایوں کے لیے سرگرانی رہی۔ یہ صفحہ نمبر 630 کے اوپر عبارت موجود ہے، واضح طور پہ اسماعیل دہلوی کے اختلاف کا ذکر کیا اور تقویۃ الایمان کا ذکر کیا۔ یہ دو کتب سے 4 حوالے میں نے آپ کو پڑھ کے سنائے کہ انگریز کا مشن منصوبہ یہ تھا کہ مسلمان لڑیں، اور مسلمان آپس میں لڑے بھی، فتنہ فساد کے اندر مبتلا ہوئے، بحث و مباحثے ہوئے، مناظرے ہوئے۔ یہ سب کچھ اسماعیل دہلوی اور تقویۃ الایمان کی وجہ سے ہوا۔ یہ 2 پہلو ہو گئے۔ سامعین و ناظرین، اسی طرح ہم شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور شاہ عبدالقادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب کے جو شاگرد حضرات تھے، ہم انہیں دیکھیں تو انہوں نے بھی تقویۃ الایمان نامی کتاب کا خصوصی طور پہ رد کیا۔ سامعین و ناظرین، میں ذرا کچھ حوالہ جات یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولوی اسماعیل دہلوی یہ متاثر تھا مولوی ابن عبد الوہاب نجدی سے، جو اس کی تحریک تھی اور اسماعیل دہلوی کی تحریک تھی، ان دونوں میں بہت ساری مماثلت پائی جاتی ہے۔ خود یہ وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات تسلیم کرتے ہیں
یہ میں حوالہ پیش کر رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ مولوی ابن عبد الوہاب نجدی اور مولوی اسماعیل دہلوی، ان دونوں کی جو تحریکیں تھیں ان میں بہت ساری مماثلت پائی جاتی تھی۔ یہ ذرا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک مولوی مسعود عالم ندوی صفحہ نمبر 34 کے اوپر لکھتے ہیں کہ دونوں تحریکوں کے درمیان بہت کچھ مماثلت پائی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 34 کے اوپر لکھتے ہیں دونوں تحریکوں کے درمیان بہت کچھ مماثلت پائی جاتی ہے۔ یہ مولوی مسعود عالم ندوی واضح طور پہ اقرار کر رہا ہے اس بات پہ کہ مولوی اسماعیل دہلوی کی جو یہ تحریک ہے اور اس کا جو انداز تھا وہ ابن عبد الوہاب نجدی جیسا تھا، اور خود اس بات کو جو مولوی اسماعیل دہلوی کے سوانح نگار ہیں معتبر مستند مرزا حیرت دہلوی خود تسلیم کرتے ہیں کہ مولوی اسماعیل دہلوی جو تھا یہ ابن عبد الوہاب نجدی سے بہت متاثر تھا۔ ذرا آپ سماعت فرمائیں حیات طیبہ، مرزا حیرت دہلوی لکھتے ہیں وہ پیارا شہید محمد اسماعیل دہلوی مراد وہ پیارا شہید تھا کہ جس نے ہندوستان میں ابن عبد الوہاب کی طرح شریعت محمدی کا ٹھنڈا خوشگوار شربت ہندوستانی مسلمانوں کو پلایا۔ یہ دوسرا حوالہ مرزا حیرت دہلوی کا میں نے پیش کیا ہے، وہ پیارا شہید تھا کہ جس نے ہندوستان میں ابن عبد الوہاب کی طرح شریعت محمدی کا ٹھنڈا خوشگوار شربت ہندوستانی مسلمانوں کو پلایا۔ یہ اسماعیل دہلوی کے متعلق تسلیم کر رہا ہے کہ جیسے ابن عبد الوہاب نے مسلمانوں پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے، توحید کے نام پہ قتل و قتال کیا، لوگوں کو مارا، ان کے اموال پہ قبضہ کیا۔ حضرت علامہ ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حاشیہ ساوی کے اندر یہ بات لکھی ہے، علامہ شامی رحمہ اللہ نے شامی کے اندر یہ بات لکھی ہے، دیگر علماء کرام نے ابن عبد الوہاب کے متعلق واضح طور پہ لکھا کہ لوگوں کے اموال پہ یہ قبضہ کر لیتا تھا، خواتین پہ قبضہ کر لینا، جو اس کے عقائد و نظریات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا تھا انہیں قتل کر دیتا تھا کفر اور شرک کے فتوے لگا کر۔ تو مرزا حیرت دہلوی تسلیم کر رہا ہے کہ مولوی اسماعیل دہلوی کا انداز بھی وہی تھا، جیسے توحید کے نام پہ اس نے امت مسلمہ پہ ظلم و ستم کیے، اسی طرح مولوی اسماعیل دہلوی نے توحید کو آڑ بنا کے توحید کا سہارا لے کر امت مسلمہ پہ کفر اور شرک کے فتوے لگائے۔ اسی طرح ایک دوسرا حوالہ آپ سماعت فرما لیں، مرزا حیرت دہلوی صاحب حیات طیبہ کے اندر لکھتے ہیں کہ پیارے شہید نے ہزاروں بلکہ لاکھوں کی زبان سے یہ نکلوا دیا کہ ہم محمدی ہیں، یعنی جو اکابر ہمارے آ رہے تھے صحابہ کے نقش قدم پہ، تابعین، اولیاء کرام، جتنے ہمارے اکابرین تھے، ان کے معمولات تھے، ان کے عقائد و نظریات تھے، انہیں کفر شرک قرار دے کر، ان کا انکار کر کے کفر اور شرک قرار دے کر ایک نئی راہ متعارف کرئی، وہ کیا کہ ہم محمدی ہیں، سنی نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، ہم کیا ہیں؟ محمدی ہیں۔ چاروں طرف سے آوازیں بلند ہو رہی تھیں کہ اس ضلع میں اتنے محمدی آباد ہیں اور اس ضلع میں اتنی تعداد اسلامیوں کی ہے، یعنی جو ان کی فکر سے تعلق رکھتا تھا، جو ان کے عقائد و نظریات سے اتفاق کرتا تھا، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا کہ فلاں ضلع کے اندر اتنے محمدی آباد ہیں، باقی کافر مشرک بدعتی، اور فلاں ضلع کے اندر اتنی تعداد اسلامیوں کی ہے، مسلمانوں کی ہے، یعنی جو بندہ اس کے عقائد و نظریات کے ساتھ اتفاق کرتا وہ محمدی کہلاتا اور وہ مسلمان کہلاتا، وہ توحیدی کہلاتا، باقی سب مشرک کافر۔ یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے انگریز کا مشن پورا کیا، ایک نئی راہ متعارف کرائی، یہ اس کے عقائد و نظریات تھے کہ یہ بندہ ابن عبد الوہاب نجدی سے متاثر تھا۔ سامعین و ناظرین، یہی مولوی اسماعیل دہلوی جب اس کی شر انگیزیاں بڑھیں، اس کا فتنہ بڑھنے لگا، تو حالت کیا تھی؟ مرزا حیرت دہلوی صاحب خود لکھتے ہیں حیات طیبہ کے اندر، جب بدعتیوں کو پے در پہ یہ فاش شکستیں ملیں تو اب انہوں نے مخالفت کا دوسرا پہلو بدلا، اور وہ پہلو یہ تھا کہ ہر گلی کے نکر پر ایک مولانا کھڑا کر دیا کہ وہ مولانا شہید کو کافر بتائے اور گمراہ کہے، غرض سوائے تبرے کے اور کچھ نہ کہے،
جب اس قسم کے واز ہونے لگے تو 2-4 جگہ لاٹھی بھی چل گئی، کیونکہ اب محمدیوں کا گروہ بھی بڑھتا جاتا تھا۔ اب اس عبارت کے اندر مرزا حیرت دہلوی نے یہ تسلیم کیا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان لاٹھیاں چلیں۔ جب اس نے مسلمانوں کو کافر، مشرک، بدعتی بتلایا، ان کے معمولات کو کفریہ بتلایا، تو مسلمان آپس میں لڑنا شروع ہو گئے، 2-4 جگہ پہ لاٹھیاں بھی چل گئیں۔ واضح طور پہ اقرار کر رہا ہے مرزا حیرت دہلوی، جبکہ نجیب صاحب کہتے ہیں کہ جی مسلمان تو نہیں لڑے آپس میں۔ یہ مرزا حیرت دہلوی حیات طیبہ کے اندر اقرار کر رہا ہے، تسلیم کر رہا ہے، تقویت الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑے، فتنہ فساد ان کے درمیان برپا ہوا۔ اچھا، پھر یہ بہت لمبی کہانی ہے کہ اسماعیل دہلوی کی جب جماعت زیادہ ہونے لگی تو پھر اس نے کیا کیے، کچھ گنڈے رکھ لیے، اور پھر یوں یہ دفاع کیا کرتا تھا اپنا اور اپنی جماعت کا بچاؤ کیا کرتا تھا۔ تو سامعین و ناظرین، یہ حالات ہو گئے تھے۔ ان حالات کے بعد بہت سارے لوگوں نے حضرت قبلہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس گئے اور انہوں نے شکایتیں کی مولوی اسماعیل دہلوی کی کہ آپ اس کو سمجھائیے۔ خیر یہ کوئی سمجھنے والا تو تھا نہیں، بڑا ضدی تھا، جس طرح کہ میں نے پہلے آپ سے بیان کیا ہے کہ یہ ضد پہ اڑ گیا اور اس کی ضد نے اس کو ڈبویا اور امت مسلمہ فرقہ واریت کا شکار ہو گئی، فتنے فساد کے اندر مبتلا ہو گئی۔ سامعین و ناظرین، مولوی اسماعیل دہلوی کی جب یہ حرکتیں بڑھیں اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہاں شکایتیں لے کے گئے اور یہ اپنی ضد پہ اڑ گیا اور فتنہ فساد کو اس نے جاری رکھا، تو لوگ پھر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جو شاگرد رشید تھے، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو سن 57 کی جو جنگ تھی اس کے بہت بڑے مجاہد تھے، آزادی کی جو جنگ تھی اس کے یہ مجاہد تھے، اور پھر کالے پانی کی سزا سنائی گئی ان کو، وہاں پر انہوں نے انتقال فرمایا۔ ان کے پاس گئے کہ آپ ان کو کسی طرح سمجھائیں۔ اچھا، جب لوگ ان کے پاس آئے تو مرزا حیرت دہلوی صاحب لکھتے ہیں کہ جب یہ لوگ سر رشتہ دار علامہ خیر آبادی کے پاس پہنچے اور ساری کیفیت عرض کی تو وہ ابدیدہ ہو کے کہنے لگے کہ اسماعیل دین محمدی کی بیخ کنی کیے بغیر نہیں رہنے کا۔ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد خاص ہیں، علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ، جو فضل امام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے تھے۔ ان کے پاس جب لوگ گئے، شکایت کی اسماعیل دہلوی کے اس رویے کی اور اسماعیل دہلوی کے یہ حالات بتلائے، تو علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ابدیدہ ہو گئے اور آپ ابدیدہ ہو کے فرمانے لگے کہ اسماعیل دین محمدی کی بیخ کنی کے بغیر نہیں رہنے کا۔ مرزا حیرت دہلوی آگے کہتا ہے، یہ مولوی منطقی صاحب کا پہلا جملہ تھا جو انہوں نے پیارے شہید کی نسبت استعمال کیا، حیات طیبہ مرزا حیرت دہلوی، یعنی علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اسماعیل دہلوی سے، پہلے کوئی مخالفت بھی نہیں تھی، خود اس بات کو تسلیم کر رہا ہے مرزا حیرت دہلوی۔ جب اس کے حالات و واقعات بتلائے گئے، اس کے عقائد و نظریات علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے رکھے گئے، تو علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اسماعیل دین محمدی کی بیخ کنی کے بغیر نہیں رہنے کا، اور یہ جو پیش گوئی کی تھی علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ نے، یہ سچ ثابت ہوئی، اور اسماعیل دہلوی نے ویسے ہی کیا۔ امت مسلمہ کے اندر وہ فتنہ فساد برپا کیے جو آج تک ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، اور اپنے پیچھے ایک جاہل بے وقوف نجیب دیوخانی جیسے حضرات چھوڑ کے گیا، جو آج تک اس کا نام لے لے کے اپنے پیٹوں کو بھی بھر رہے ہیں اور اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں اور انگریز نوازی، انگریز ایجنٹی کا حق ادا کر رہے ہیں۔ یہ علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور یہ حالات و واقعات تھے، تقویت الایمان اور مولوی اسماعیل دہلوی کے جو عقائد و نظریات تھے۔ مرزا حیرت دہلوی کی زبانی آپ نے سماعت فرما لیا۔ سامعین و ناظرین، حوالہ جات تو اس باب میں بہت سارے ہیں، لیکن ایک فہرست میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن علماء کرام رحمہم اللہ علیہم اجمعین نے مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کیا، مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کیا جن علماء کرام نے، یہ ذرا آپ فہرست سماعت فرما لیں کہ کون کون سے علماء تھے کہ جنہوں نے رد کیا۔ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو امام اہل سنت تھے، مجدد تھے، یہ ان کے زمانے کی بات نہیں ہے،
ان سے پہلے کے علماء تھے، اور شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب ان حضرات کے شاگرد تھے۔ یہ جو بکواس کی تھی نجیب دیوخانی نے کہ تقویت الایمان سے مشرکوں کو تکلیف ہوئی، کافروں کو تکلیف ہوئی، جن کے دلوں میں شرک کا مرض ہے انہیں تکلیف ہوئی، ذرا آپ اندازہ کریں کہ کیا یہ تمام کے تمام بزرگ مشرک تھے؟ ان کے دلوں میں شرک کا مرض تھا۔ سامعین و ناظرین، شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ عبد القادر صاحب، شاہ رفیع الدین صاحب، ان کے حوالہ سے آپ سماعت فرما چکے ہیں کہ یہ مولوی اسماعیل دہلوی کو سمجھاتے رہے۔ ان حضرات کے شاگردوں کی بہت زیادہ تعداد ہے کہ جنہوں نے مولوی اسماعیل دہلوی اور اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کا رد کیا اور اس کے عقائد و نظریات کا رد کیا۔ نمبر 1، حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، خود وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات بھی ان کی قربانیوں کو اپنی کتب کے اندر لکھ چکے ہیں اور انہیں علم و حکمت کا ایک مینار سمجھتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ مرزا حیرت دہلوی نے حیات طیبہ کے اندر علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ الزام تراشی کی، اور علامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اس طرح کے الزامات لگائے کہ بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک جانب اتنا بڑا علم و فضل، علم و حکمت کا مینار، اتنا بڑا شخص، اور اس طرح کے گھٹیا الزامات۔ یہ مرزا حیرت دہلوی نے صرف اسماعیل دہلوی کو بچانے کے لیے، اس کے عقائد و نظریات پہ پردہ ڈالنے کے لیے علامہ خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہ اس طرح کے الزامات لگائے۔ یہ علامہ خیر آبادی رحمہ اللہ علامہ شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے، انہوں نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا اور آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طرح حضرت مولانا شاہ محمد موسیٰ دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، شاہ رفیع الدین صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ بیٹے ہیں، انہوں نے اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ یہ اسماعیل دہلوی کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی اسماعیل دہلوی کا رد اسماعیل دہلوی کے خاندان والوں نے کیا۔ انہوں نے کتاب لکھی حجت العمل فی ابطال الجہل، اور اس کتاب کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے پروفیسر ایوب قادری کی کتاب سے۔ اچھا، یہ کتاب اسماعیل دہلوی کے رد میں لکھی گئی۔ اسی طرح حضرت مولانا مخصوص اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے تھے اور شاہ موسیٰ دہلوی رحمۃ اللہ کے بھائی تھے۔ انہوں نے بھی مولوی اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویت الایمان کا رد کیا، اور یہ انوار آفتاب صداقت کے اندر حضرت مولانا قاضی فضل لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، جو قاضی فضل احمد لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، علماء لدھیانہ میں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے سارے واقعات لکھے کہ انہوں نے بھی اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ یہ 3 علماء ہو گئے۔ اسی طرح سامعین و ناظرین، نمبر 4، حضرت مولانا مفتی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ 1868 میں ان کا انتقال ہے، اور شاہ عبد العزیز صاحب دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ شاگردوں میں سے ہیں۔ شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمہ اللہ کے بھی یہ شاگرد ہیں۔ حضرت مولانا فضل امام خیر آبادی رحمہ اللہ، جو علامہ خیر آبادی کے والد ماجد تھے، ان کے بھی یہ شاگرد ہیں، اور انہوں نے 1857 کی جنگ آزادی میں بھی حصہ لیا تھا اور فتوی جہاد کی انہوں نے تصدیق کی تھی۔ یہ بھی مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کرنے والوں میں سے ہیں، مفتی صدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ سارے دیوخانی فرقہ کے مولویوں نے انہی سے تو پڑھا ہے۔ یہ بھی اسماعیل دہلوی کو سمجھاتے رہے، اور پھر وہابیہ کے رد میں آپ نے کتاب لکھی۔ اور مزے کی بات یہ ہے، اس کتاب کا ذکر مولوی خلیل احمد بیٹھوی نے مہند نامی کتاب، جس کو وہابی دیوخانی فرقہ کے مولوی حضرات عقائد کی کتاب قرار دیتے ہیں، اس میں بھی کیا۔ علماء حرمین کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ جی یہ ہمارے اکابرین میں سے انہوں نے یہ کتاب لکھی ہے۔ یہ کتاب مہند کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اور یہ کتاب حضرت مفتی صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہابیہ کے رد میں لکھی تھی۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہ 5 ہو گئے۔ نمبر 6، حضرت مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، یہ 1872 میں ان کا انتقال ہوا۔ مولوی اسماعیل دہلوی کے یہ زمانے کے بزرگ ہیں، اور یہ حضرت علامہ عبدالعلی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا نور الحق فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی انہوں نے پڑھا،
اور جو ان کے آگے شاگرد تھے حضرت مولانا فیض احمد بدایونی، مولانا سخاوت علی جون پوری، مفتی اسد اللہ الہ آبادی، مولانا شاہ احمد سعید صاحب رام پوری، مولانا عنایت رسول چریا کوٹی رحمۃ اللہ تعالی، یہ تمام بزرگ مولانا فضل رسول بدایونی رحمہ اللہ کے شاگرد تھے۔ انہوں نے بڑا زبردست مولوی اسماعیل دہلوی کا رد کیا۔ یہ اسماعیل دہلوی کے زمانہ کے تھے اور متعدد کتابیں مولوی اسماعیل دہلوی کے رد میں آپ نے